اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بک 2 لیسن نمبر 27A۔ اس چیپٹر میں ہم لوگ 8 نئے کانسیپٹ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سب سے اہم کانسیپٹ اس چیپٹر کا ہے اجوف، یعنی ہم ویک وربس پڑھ رہے ہیں اور پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ویک وربس فا کی پوزیشن میں آئے گا، یعنی واو یا فا کی پوزیشن میں آئے گا تو ویک ورب ہوگا۔ اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے اگر آئین پوزیشن میں الف واو یا نظر آئے آپ کو، یا لام پوزیشن میں الف واو یا نظر آئے تو یہ ویک کہلاتے ہیں، لیکن اس چیپٹر کا فوکس ہوگا آئین کلمہ پہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو سب سے اس کی اگزامپل ہے قولا۔ قولا اس کا مضارع ہوتا ہے یقول، ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قولا مطلب he said، اور یقول مطلب he says، یقول اللہ سبحانہ وتعالی، ٹھیک ہے۔ قولا یقول، اب دیکھیے یہ ورب ہے اور اس ورب کے بیچ والے لیٹر پہ الف آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ویک ہے، جو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویک ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ جب بھی آپ کو کسی ورب میں الف نظر آئے، الف ساکن والا ہوتا ہے، تو وہ اصل میں الف نہیں ہوتا بلکہ وہ ہوتا ہے واو یا۔ تو اب ہمیں پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ اوریجنلی کیا تھا، یہ واو تھا کہ یا تھا۔ تو اب اس کا جب ہم مضارع میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو سیکنڈ تھا وہ واو تھا، یقول، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا مادہ اوریجنلی قا یا لا ہوتا تو یہ یقیلو ہو جاتا، لیکن کیونکہ یقولو ہو رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ الف جو ہے اصل میں واو ہے، تو اصل میں یہ تھا یہ قولا، قولا، قولا یقولو، یقولو، لیکن چینجز کی وجہ سے قولا یقولو بن گیا قولا یقولو، ٹھیک ہے۔ تو قولا یقولو، یہ قولا یقولو بن گیا قولا یقولو۔ تو اب ہم اس کی گردانیں دیکھتے ہیں، 14 اس کی اور 14 اس کی۔ جو پہلے 5 کیس ہوں گے 1 سے 5 تک یہ نارمل بیہیو کرے گا، قولا، قولا، قولو، قولت، قولتا، ٹھیک ہے، یہ تو نارمل ہے۔ اب چینجز جو آئیں گے 6 سے 14 میں چینجز آئیں گے۔ اب یہ قولتا کیا بنے گا؟ یہ بنے گا قلنا۔ اب دیکھیے اس کے اوپر زبر تھے ساروں کے اوپر، اب یہ زبر کنورٹ ہو گیا ضمہ میں، پیش بن گیا۔ کیوں بنا پیش؟ کیونکہ یہ یقولو کے باب سے، قولا یقولو، نصر ینصرو، کیونکہ بیچ میں واو تھا اس کے، تو یہ واو کا جو واول ہوگا وہ ہوگا ضمہ، پیش، ٹھیک ہے۔ جب بھی مضارع میں واو ہوگا اس ایسی سچویشن میں، قولا یقولو، اسی طرح سے کانا یکونو، کانا یکونو میں بھی واو آ رہا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ جب بھی واو آئے گا ویک وربس میں، جب بیچ میں ویکنیس ہوگی تو نمبر 6 پوزیشن میں ماضی کی وہ واو بن جائے گا پیش۔ قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا، ٹھیک ہے۔ تو 5 تک، قولا، 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 قولو، قولت، قولتا، پھر قولتا تک، اور پھر نمبر 6 سے قلنا، قلتا، آل دا وے 14 تک، ٹھیک ہے۔ اگر مضارع میں واو کے علاوہ کچھ اور ہوگا تو یہ کچھ اور بنے گا، اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ سارا، سارا،
यसीरु, सारा यसीरु। ठीक है, अब देखिए पहले क्या होंगे, सारा, सारा, सारू, सारत, सारता। ठीक है, 1 से 5 तक नॉर्मल है। अब नंबर 6 के लिए हमें देखना है कि मुजारे में क्या हो रहा है। मुजारे में क्या हो रहा है, या आ गया। हमने कहा था कि ज़म्मा के अलावा, पेश के अलावा कुछ और आएगा तो क्या होगा, सारता के बाद क्या होगा, सिरना, सिरना होगा। उसमें क्या हुआ था, कुलता हुआ था, पेश आया था। पेश आया था क्योंकि वाव था। देखें वाव शेप में भी पेश की तरह ही लगता है, तो वाव और पेश करस्पॉन्डिंग है। तो अब क्योंकि यहाँ पे या आ रहा है तो या का करस्पॉन्डिंग जो वॉवल होगा यहाँ पे सिरना होगा। सिरना, सिरता, सिरतुमा, सिरतुम, सिरती, सिरतुमा, सिरतुन्ना, सिरतु, सिरना। ठीक है, और मुजारे नॉर्मल बिहेव करेंगे इसके। यसीरु, यसीरानी, यसीरुना, तसीरु, तसीरानी, यसिरना, तसीरु, तसीरानी, तसीरुना, तसीरीना, तसीरानी, तसिरना, असीरु, नसीरु। तो ये मुजारे नॉर्मल बिहेव करेगा। सिर्फ जो एबनॉर्मेलिटी आएगी वो पोजीशन नंबर 6 से 14 तक माजी में आएगी। बाकी मुजारे नॉर्मल बिहेव करेंगे और माजी के जो पहले 5 है वो भी नॉर्मल बिहेव करेंगे। ठीक है, और अगर दम्मा होगा मुजारे में तो पेश आएगा। दम्मा के अलावा कुछ भी होगा मुजारे में या किसी भी बाब से होगा तो उस केस में जेर आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में कसम। वल्लाही के बाद अगर माजी आएगा तो क्या होगा। फिल माजी आएगा तो क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें वल्लाही, अल्लाह की कसम, लक़द समिअतु हाज़ल ख़बर, आई हर्ड दिस न्यूज़। ठीक है, खुदा की कसम मैंने सुनी। तो अगर वल्लाही के बाद माजी आएगा तो लक़द का आना लाजमी है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, और अगर वल्लाही के बाद अगर हम कहें मा समिअतु, खुदा की कसम मैंने ये नहीं सुना, तो मा अगर आएगा, नेगेटिव आएगा तो लक़द चल ड्रॉप हो जाएगा। वल्लाही मा समिअतु हाज़ल ख़बर, खुदा की कसम मैंने ये खबर नहीं सुनी, आई डिड नॉट हियर दिस न्यूज़। लेकिन अगर एफर्मेटिव होगा तो वल्लाही के बाद लक़द आना जरूरी है। ठीक है, नंबर 3 नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ज़न्न। ज़न्न, ज़न्ना का मतलब होता है ही थॉट, और ये वर्ब है ज़न्ना, ज़न्ना, ज़न्नू, ज़न्नत, ज़न्नता, ज़नन्ना। ठीक है, इसका मुज़ारे होता है यज़ुन्नु, ही थिंक्स। फिर यज़ुन्नु, यज़ुन्नानी, यज़ुन्नूना, 14 कंजुगेशंस में ही थिंक्स। ये ज़न्ना जो है ना, ये 2 मफूल भी लेता है। मिसाल के तौर पे अगर हमें कहना हो आई थिंक वेदर इज फाइन, शायद वेदर फाइन है, मुझे लगता है कि वेदर, मौसम अच्छा होगा, तो हम कहेंगे अज़ुन्नु, अज़ुन्नुल जव्व जमीलन। ठीक है, अज़ुन्नुल जव्व जमीलन, आई थिंक द वेदर इज फाइन। अब देखिए अज़ुन्नु में जो फाइल है वो है अना, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है। अब ये है मफूल भी 1, मफूल भी 2। अज़ुन्नुल जव्व
جمیلا، تو یہ بھی منصوب، یہ بھی منصوب. ٹھیک ہے. آئی تھنک دا ویدر از فائن، از بیوٹیفل، از گڈ. اس کو آپ یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ظنہ کہ آپ دو مفعول بھی لے آئیں. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو ہے اظنو کے بعد انا لے کے آئیں. اظن ان الجو جمیل. تو انا اور اسم انا خبر انا، یہ آپ مفعول بھی دو مفعول بھی لانے کے بجائے آپ انا پلس اسم انا خبر انا بھی لا سکتے ہیں مفعول بھی کی پوزیشن پہ. آئی تھنک دیٹ دا ویدر از گڈ، یا پھر آپ کہتے ہیں آئی تھنک دا ویدر از بیوٹیفل، ویدر از گڈ. پھر دو مفعول بھی لا کے یا پھر انا پلس اسم انا خبر انا لا کے بھی آپ بول سکتے ہیں. اگلا کانسیپٹ ہے اسپیلنگ رول. اسپیلنگ رول یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں جاء یجیء، جاء ہی کیم، یجیء ہی کمس، جاء یجیء. ٹھیک ہے. تو اب یجیء میں یہ جو حمزہ ہے اس کو الگ سے لکھا جاتا ہے بعد میں، جاء یجیء، کیونکہ او جو ہے یہ الگ آواز ہے. کیونکہ یہ الگ آواز ہے تو اس کو الگ لکھا جاتا ہے. لیکن جب ہم اس کو مجزوم بنا دیں، جب اس کو ہم سکون لگا دیں گے اس کے اوپر، کیا ہوگا؟ یہ حمزہ جو ہے اس کے اوپر آ جائے گا. لم یجی، لم یجی. اب دیکھیے اس کے اندر اب آپ حمزہ کو ریڈ نہیں کر رہے نا، تو اب آپ کو ضرورت نہیں ہے الگ سے لکھنے کے لیے. تو اب آپ جو ہے اس کے اوپر لے آئیں گے اور یہ چیئر بن جائے گی اس کی، یجی. ٹھیک ہے نا، اسپیلنگ رول ہے. اگلا کانسیپٹ ہے دعا. آپ کسی کو دعا دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، کس طرح کہیں گے آپ؟ شفاک اللہ، شفاک اللہ شفاء کاملا. میں اللہ گیو یو شفا. اب شفاک اللہ میں اب یہ جو اللہ جو ہے فاعل کا جو ہے مفعول بھی، میں اللہ گیو یو، یہ اور پھر شفاء کاملا جو ہے یہ مفعول مطلق، شفاء کاملا مفعول مطلق صفت. میں اللہ گیو یو کمپلیٹ شفا، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے. نمبر 7، اگر ہمیں کہنا ہے it is not proper یا it is inappropriate، کیسے کہیں گے؟ لا ينبغی، لا ينبغی. ٹھیک ہے، لا ينبغی. اب لا ينبغی کے ساتھ لی آئے گا اور ان آئے گا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے لی اور ان کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از ناٹ پراپر. کس کے لیے؟ فار اے اسٹوڈنٹ. لگ سے لا ينبغی فار اے اسٹوڈنٹ. اوکے، اٹ از ناٹ پراپر فار اے اسٹوڈنٹ واٹ؟ ٹو بی ایبسنٹ. مثال کے طور پر تو لا ينبغی پلس لی پلس ان یہ اسی طرح آتا ہے. تو لا ينبغی للطالبی، it is not properly for a student, for the student an کیا؟ an یغیبا، an یغیبا. it is not proper for a student to be absent. غاب یغیبو to be absent. ٹھیک ہے، it is not proper. تو ہم نے کہا کہ لا ينبغی کے ساتھ للطالبی for the student to be absent، لی پلس ان آئے گا.
فائنل کانسیپٹ ہے کانسیپٹ نمبر 8 the verb ماتا. ماتا، اب ماتا جو ہے نا یہ دو باب سے آتا ہے. ماتا یموتو سے بھی آتا ہے یہ، اور ماتا یماتو سے بھی آتا ہے. تو قرآن میں دونوں بابوں سے آتا ہے. ماتا یموتو اور ماتا یماتو. اب دیکھیے آپ کی پریکٹس ابھی جو ہم نے پڑھا تھا، ماتا ماتا ماتو ماتت ماتتا. اب نمبر 6 کیا ہوگا اس کا؟ اب بیچ میں ویکنس آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ ویک ورب ہے. ویک ورب کا مطلب ہے کہ نمبر 6 پوزیشن پہ یہ کچھ اب نارملی بہیو کرے گا. ماتتا، اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں مضارع کو دیکھیں گے. یموتو، واو آ رہا ہے نا، ہم نے کہا تھا واو کا کرسپونڈنگ ضمہ ہوتا ہے. تو متنا، متا متما متم متی متما متنا متو متنا. ٹھیک ہے. اور اگر دوسرے باب سے ماتا یا ماتو ہے، ہم نے کہا تھا کہ اگر واو کے علاوہ کچھ بھی آئے گا تو ہم نمبر 6 پہ کیا کریں گے؟ ماتا ماتا ماتو ماتت ماتتا متنا. متنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، متنا، متا متما متو متما. تو یہ ماتا دو باب سے آتا ہے، قرآن میں دونوں باب سے ملتا ہے. مضارع صرف ہمیں اس سے ملتا ہے، ماتا یموتو سے، لیکن جو ماضی ہے وہ دونوں سے آپ کو ملے گا. متنا بھی ملے گا اور متنا بھی، دونوں باب سے ملے گا. مضارع صرف آپ کو اس سے ملے گا، یہ والا نہیں آتا قرآن میں. چلیں آج یہیں ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.